بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کے سنگ میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اور پیارے بچوں جو یہاں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، آپ سب کو بھی خوش آمدید۔ اور بہت پیارا پروگرام ہے یہ، جس میں بہت پیارے پیارے سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے، کلام ہی کلام، نعتوں کے ذریعے بھی، کلام کے ذریعے، اشعار کے ذریعے بھی ہم عشق رسول، اللہ پاک کی محبت اپنے دلوں کے اندر بڑھا سکتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے۔ اور ساتھ ساتھ سوال جواب کا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہمیں بہت ساری علم دین کی باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کرڈز مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا علم دین بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا، اور سنت آداب بھی سیکھتے ہیں، بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، اور بہت سارے سیگمنٹ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اور پروگرام کے اندر بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں محمد اویس ستاری تلاوت قرآن پاک کے لیے۔ جی بیٹا، آج کون سے پارے کی کس آیت کی آپ تلاوت کریں گے؟ اما 12 سورہ ناس۔ اما پارہ 30ویں پارے کی سورت کی تلاوت کریں گے، سورۃ الناس۔ تو پیارے بچوں توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ تلاوت سننی ہے، اور نیت یہ کر لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت دے، آپ کو خوب قرآن پاک کی برکت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد بہت ہی پیارا سیگمنٹ پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام ہی کلام سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ کے اندر ہوتا ہے ایک کمپٹیشن، ایک مقابلہ۔ بچوں آج بھی کمپٹیشن ہے اور وہ آپ کے سب کے درمیان میں نہیں بلکہ دو بچوں کے درمیان میں ہوگا، اور وہ ہوگا اشعار کا مقابلہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم مقابلہ کرتے ہیں اشعار کا۔ میں ایک شعر سناتا ہوں اور جو بچے مقابلے میں شامل ہوتے ہیں ان کو وہ شعر مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ کے اندر کون شامل ہیں۔ جی آپ کا نام بیٹا؟ عبداللہ۔ عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کا نام؟ احمد رضا۔ احمد رضا بھائی۔ تو میرے رائٹ سائڈ پر ہیں عبداللہ بھائی اور میرے لیفٹ سائڈ پر ہیں احمد رضا بھائی۔ تو پیارے بچوں آپ سب کو بھی ان کا ساتھ دینا ہے، لیکن وہ کس انداز میں؟ جب یہ اچھا جواب دیں، صحیح جواب دیں تو حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے ان کی۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کسی کو ہرانا نہیں ہے۔ نیت کر لیجئے کہ میں اس لیے شامل نہیں ہو رہا کہ میں کسی کو نیچے دکھاؤں گا، بلکہ میری نیت کیا ہونی چاہیے؟ علم دین سیکھنا۔ کیا نیت ہونی چاہیے؟ اگر کسی کی کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی اگر پیچھے رہ گیا تو اس کا مذاق نہیں اڑانا، بلکہ ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ وہ اور مزید آگے بڑھے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا کمپٹیشن ہے عبداللہ بھائی اور احمد بھائی کے درمیان۔ تو شروع کریں بچوں؟ جی 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 چلیں۔ تو پہلا شعر ہے عبداللہ بھائی کے لیے۔ میں آپ کو پہلے شعر کا ایک پہلا جز سناؤں گا، پہلا مصرع سناؤں گا اور آپ کو اسے مکمل کرنا ہوگا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ جواب درست ہے۔ آپ باری ہے احمد رضا بھائی کی۔ ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ جواب درست ہے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، دوبارہ سنائیں گے۔ پڑھے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، غلطی ہو رہی ہے عبداللہ بھائی۔ پڑے راکھ ہو جائیں گے جل جانے والے، بڑے راکھ ہو جائیں گے جل جانے والے۔ ابھی بھی غلطی ہو رہی ہے آپ سے، سوچئے۔ طرز میں آتا ہے آپ کو یہ؟ طرز میں پڑھیں۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جواب درست ہے۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو پیارے بچوں ربیع الاول کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اب بس قریب ہی ہے، اور انشاءاللہ اس بار تو دھوم دھام ہوگی۔ ہر سال ہی دھوم دھام ہوتی ہے، لیکن اس سال کا جو امیر سنت نے ہمیں ذہن دیا ہے، ایک ٹارگٹ دیا ہے، اور دھوم دھام سے ہمیں ربیع الاول کو منانا ہے، تیاریاں کرنی ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن منانا ہے۔ تو آئیے اسی شعر کو طرز میں سنتے ہیں نعت خواں سے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے۔ اب باری ہے احمد رضا بھائی کی۔ بے یارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسا کا تجھے یار و مددگار بنایا، ایسو کا تجھے یارو مددگار بنایا۔ جواب درست ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، سخن وہ کیسی سخن۔ جی درست کیجئے، غلطی ہو رہی ہے، سوچئے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں،
آئیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 5 4. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں کہ جس کا بیاں نہیں. ابھی بھی تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے، صحیح کیجئے ماشاءاللہ، جلدی کیجئے. وہ سخن ہے جس کی سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. اب جو پہلے غلطی ہو رہی تھی وہ آپ نے صحیح کر لی، مگر ایک کو غلطی کر دی. اب سوچئے کیا غلطی ہوئی آپ سے. وہ سخن ہے، وہ سخن ہے جس کی سخن نہ ہو. یہیں پر غلطی ہو رہی ہے. 5 4 3 کو جس کی سخن نہ ہو. 2 اور 1. غلطی ہو گئی ہے عبداللہ بھائی سے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. ایک غلطی ہو گئی ہے عبداللہ بھائی سے. ایک چانس ملا ہے احمد رضا بھائی کو آگے بڑھنے کا، لیکن اگر یہاں بھی غلطی ہو گئی تو دوبارہ مقابلہ برابر ہو جائے گا. اگر آپ کو مقابلے میں جیتنا ہے تو اب آپ کو سارے اشعار صحیح سنانے ہوں گے، اور اگر آپ کو مقابلہ میں دوبارہ آنا ہے تو یہاں پر غلطی ہونا ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ احمد رضا بھائی اب کوئی غلطی کرتے ہیں یا غلطی نہیں کرتے. جی احمد رضا بھائی اب آپ کی باری ہے. لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کوئی بچائے بچاتے یہ ہیں. کوئی بچائے بچاتے یہ ہیں. جواب درست نہیں ہے، صحیح کیجئے. غلطی کی تو دوبارہ مقابلہ برابر ہو جائے گا. جلدی سوچئے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 5 لاکھوں بلا ہے کروڑوں دشمن، لاکھوں بلا ہے کروڑوں دشمن، کون بچا ہے بچاتے. طرز میں پڑھا ہے اور شعر درست کر لیا ہے. جواب درست ہے. کون بچائے بچاتے یہ ہیں. ہمت نہیں ہارنی عبداللہ بھائی، ابھی اور مزید شعر ہیں. جی کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. جواب درست ہے. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں. طرز میں پڑھ رہے ہیں تو اشعار یاد آتے ہیں، تو آپ چاہیں طرز میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو منع نہیں ہے. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں. ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. آمین آمین یا رب العالمین. جواب درست ہے. اب ہے آخری شعر عبداللہ بھائی آپ کے لیے. اگر آپ نے یہ شعر غلط سنایا تو آپ مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے، اور اگر آپ نے صحیح سنایا، اور اگلا شعر ہے احمد رضا بھائی کے لیے، اور انہوں نے غلطی کر دی تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. تو آپ کو شعر صحیح سنانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب ہے شعر عبداللہ بھائی کے لیے. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا. جی سوچئے. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا. آج مدد لینے کا آپشن نہیں ہے، ہیلپ کا آپشن نہیں ہے. آج آپ کو خود ہی جواب دینا ہے. جی آئیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں بچوں. 5 4 3. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا. 3 2 اور 1. غلطی ہو گئی ہے عبداللہ بھائی سے. کوئی بات نہیں، ایک مقابلہ ہے تو شعر میں آپ کو صحیح سنا دیتا ہوں. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا،
ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا۔ اب باری ہے احمد رضا بھائی کی، دیکھتے ہیں کہ آپ شعر صحیح مکمل کرتے ہیں یا نہیں۔ ہیں یوں تو کثرت سے نام لیکن، سب سے پیارا ہمارا نبی، غلطی ہو رہی ہے احمد رضا بھائی۔ ہم سب سے ہے پیارا ہمارا نبی۔ بالکل، ہم سب سے ہے پیارا ہمارا نبی، بالکل صحیح بات ہے، لیکن شعر صحیح کیجیے۔ آئیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5 4 3 2 1۔ شعر ہے سب سے ہے پیارا نام محمد۔ آئیے مل کے بولتے ہیں، سب سے ہے پیارا، سب سے ہے پیارا، سب سے ہے پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یوں ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا، اور آج کے سیگمنٹ کے جو ونر ہیں وہ ہیں ہمارے احمد رضا عطاری۔ لیکن ماشاءاللہ عبداللہ بھائی نے بھی اچھی تیاری کی تھی، اور ماشاءاللہ کئی اشعار انہوں نے مکمل سنائے، صحیح سنائے۔ اللہ پاک ان دونوں بچوں کو برکت عطا فرمائے، اور بار بار پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نعت خواں، آپ کا نام بیٹا؟ محمد اذان عطاری۔ محمد اذان عطاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے سنتے ہیں اذان بھائی سے ایک بہت پیارا کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ یا رب رسول مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب رسول مدینہ، یا رب رسول مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، یا رب سوے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یا رب مدینہ مستانہ بن کے جاؤں،
मदीना मस्ताना बन के जाऊं उस शमाए दो जहां का करवाना बन के जाऊं लब पर दुरूद जारी दिल पर सुरूर तारी 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 अपने हकीकतों का हकीकतों का अपने हकीकतों का अफसाना बन के जाओ अपने हकीकतों का अफसाना बन के जाओ बेगज़ाद जब नाला समझेगा क्या ज़माना 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 तकाज़ा दीवाना बन के जाऊं तकाज़ा दीवाना बन के जाऊं या रब मदीना या रब मदीना मस्ताना बन के जाऊं उस शमाए दो जहां का करवाना बन के जाऊं या रब मदीना मस्ताना बन के जाऊं उस शमाए दो जहां का परवाना बन के जाऊं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को भी बाअदब बाज़ौक़ मक्के पाक की मदीने पाक की हाज़री अता फ़रमाए। अज़ान भाई अल्लाह पाक आपको भी मक्के पाक की मदीने पाक की बाअदब बाज़ौक़ हाज़री नसीब फ़रमाए। मुर्शिद करीम के साथ हमें अल्लाह पाक सफ़र मदीना नसीब फ़रमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर नातों के ज़रिए कलाम के ज़रिए इश्क़ रसूल इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका की बात होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे शहर मदीना मुनव्वरा की बातें होती हैं जिससे हमारे दिल के अंदर मदीने पाक की मोहब्बत बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के अंदर एक और बहुत प्यारा सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है स्पेशल परफॉर्मेंस। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, स्पेशल परफॉर्मेंस में आज हमारे साथ हैं मोहम्मद साइम अत्तारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइम भाई आज कौन से टॉपिक को लेकर आए आप? आज मैं आपको अल्लाह पाक से डरने वाली लड़की के बारे में बताऊंगा। यहाँ प्यारे बच्चों बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि अल्लाह पाक से डरना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कि क्या वाक़या है ताकि हमें भी उस वाक़े से सीखने को मिले। जी साइम भाई। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं हूँ साइम रज़ा। आज की परफॉर्मेंस में आपको अल्लाह पाक से डरने वाली एक लड़की के बारे में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, हज़रत असलम रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु अक्सर रात के वक्त मदीना मुनव्वरा का दौरा यानी विज़िट फरमाते ताकि अगर किसी को कोई मदद की ज़रूरत हो तो वो उसे पूरा करें। एक रात मैं भी उनके साथ था। आप रदियल्लाहु अन्हु चलते चलते अचानक एक घर के पास रुक गए। अंदर से एक औरत की आवाज़ आ रही थी, बेटी दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो। लड़की ये सुनकर बोली, अम्मी जान क्या आपको मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने क्या हुक्म जारी फरमाया है? उसकी माँ बोली, बेटी हमारे खलीफा ने क्या हुक्म जारी फरमाया है? लड़की ने कहा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने यह ऐलान करवाया है कि कोई भी दूध में पानी ना मिलाए। माँ ने यह सुनकर कहा, बेटी
اب تو تمہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے سن کر کہا اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو ان کی فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ اس وقت اگرچہ مجھے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن لی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے اسلم رضی اللہ عنہ اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ساری رات اسی طرح گلیوں میں وزٹ کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا اے اسلم اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو کہ یہاں کون کون رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا کنواری۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس گھر کی طرف گیا اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی ہے اور اس کی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں ساری تفصیل بتائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے تمام صاحبزادوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب سب آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے عرض کی ہم تو شادی شدہ ہیں۔ پھر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی ابا جان میں غیر شادی شدہ ہوں، میری شادی کرا دیجیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے شادی کے لیے پیغام بھیجا جو اس نے بخوشی قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ پھر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ڈر انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیکی کی طرف چلنا آسان بنا دیتا ہے، اور جو لوگ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ پاک کا خوف رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے، اللہ پاک سے ہمیں ڈرنا نصیب ہو، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ پیارے بچوں جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ دیکھیں اب ایک بندہ گناہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ پاک کا خوف ہے۔ اب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اب دل کر رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ مدرسے گئے، اب مدرسے جا کے آپ نے چھٹی کی تھی ایسے ہی بلا وجہ، ٹھیک ہے، رات میں دیر میں سوئے تھے، صبح دل نہیں کر رہا تھا، چھٹی کر لی۔ اچھا قاری صاحب نے پوچھا کہ آپ نے چھٹی کیوں کی؟ اب وہاں پہ نہ آپ کے ابو ہیں، نہ وہاں پہ آپ کی امی ہیں، نہ وہاں پہ آپ کے گھر کا کوئی بندہ ہے جس کو معلوم ہے کہ آپ نے چھٹی کیوں کی، لیکن قاری صاحب نے کہا چھٹی کیوں کی۔ اب اگر جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اگر جھوٹ بول بھی دوں گا تو قاری صاحب کو تو نہیں پتہ لگے گا، لیکن میرے اللہ کو معلوم ہے، میرے اللہ کو معلوم ہے، تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اچھا جب وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو پھر ایسا کام بھی نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ قاری صاحب کو جب جھوٹ نہیں بولنا تو مجھے پھر چھٹی بھی نہیں کرنی۔ تو پیارے بچوں جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا تو ہم برے کام سے بھی بچ جائیں گے اور جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی ہم کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا واقعہ سنایا سائم بھائی نے، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی اپنا خوف عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی اللہ اپنا خوف نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو اللہ پاک کے جو فرامین ہیں، اللہ پاک نے جو باتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے۔ سب بولیں ہمیں ان باتوں سے، اور جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو کرنا ہے، ان باتوں کو نماز وعدہ پورا کرنا ہے، اور امی ابو کی بات سننی بھی ہے اور ماننی بھی۔ ہاں سننے کے لیے تو کان ہے، آواز تو آ جاتی ہے،
لیکن سننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ان کو ماننا بھی ہے۔ جو امی ابو ہمیں بات کہیں جو شریعت کے مطابق ہوں، اور تو ہمیں ان باتوں پر کیا کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے۔ امی کہے نماز پڑھو، ابو کہے نماز پڑھو، تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، مدرسے جانا ہے، اسکول جانا ہے، اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، جھوٹ کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو مارنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ تو یہ وہ کام ہیں جن سے اگر ہم بچیں گے اور جن باتوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اگر ہم ان پہ عمل کریں گے تو پیارے بچوں انشاءاللہ اللہ پاک کی جو رضا ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی، اور اللہ پاک کی خاص رحمتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب باری ہے سوال و جواب کی، اور سوالات ہوں گے یہاں موجود بچوں سے، اور بچے دیں گے ہمیں جوابات۔ تو آپ جو میرے رائٹ سائڈ پر ہیں یہ ٹیم اے ہے، اور جو لیفٹ سائڈ پر ہیں یہ ٹیم بی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے والے جوابات زیادہ دیتے ہیں یا ٹیم بی والے۔ تو آپ لوگ ریڈی ہیں؟ تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ جو جواب دینا چاہیں گے وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ جی چلے آپ ہی جواب دیجئے۔ نور سے۔ انہوں نے کہا نور سے، اور جواب درست ہے۔ اب سوال ہے ٹیم بی سے، علماء کن کے وارث ہوتے ہیں؟ علماء کن کے وارث ہوتے ہیں؟ ایک نے ہاتھ اٹھایا، ان کو مائک دے دیجئے۔ انبیاء کے۔ آپ نے کہا انبیاء کے، انبیاء کرام علیہم السلام کے، جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ بہت اہم سوال تھا اور بہت معلوماتی سوال ہے، ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا، ماشاءاللہ۔ اب باری ہے ٹیم اے کی، جنات کو، آپ سے پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، پھر سوال ہو رہا ہے، لیکن اب کا سوال ہے جنات کے بارے میں، جنوں کے بارے میں۔ بتائیے جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ ان کو مائک دے دیجئے۔ آگ سے۔ انہوں نے کہا آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی، بتائیے قرآن پاک میں کس کو مسلمانوں کا کھلا دشمن کہا گیا ہے؟ مسلمانوں کا دشمن کہا گیا ہے، وہ بھی کھلا دشمن۔ جی شیطان کو۔ آپ نے کہا شیطان کو۔ جی ہاں پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ جو شیطان ہے نا یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور ان کا جواب درست ہے، کوئی غلطی نہیں کر رہا۔ آپ کی باری ہے ٹیم اے کی۔ آپ کو میں ایک شعر سناؤں گا، بلکہ شعر کا ایک حصہ سناؤں گا، ایک پارٹ سناؤں گا، آپ کو بتانا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ ہاتھ اٹھے ہیں جی، ان کو مائک دے دیجئے آپ۔ امیر اہل سنت۔ انہوں نے کہا امیر اہل سنت، ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت کا یہ شعر ہے، اور ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے ٹیم اے والوں نے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی، لیکن آپ سے میں اب شعر نہیں پوچھوں گا، آپ سے سوال ہے، وہ بھی ایک چیز کے بارے میں۔ بتائیے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ جنات کا ہم نے سن لیا، فرشتوں کا ہم نے سن لیا، اب باری ہے انسانوں کی، ہم بھی انسان ہیں، بتائیے انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ ہاتھ اٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان کو مائک دے دیجئے جی۔ مٹی سے۔ انہوں نے کہا مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، قرآن پاک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ کس سے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ اللہ پاک نے نمرود کی قوم پر کون سا عذاب بھیجا تھا؟ کون سا عذاب بھیجا؟ جی نمرود کی قوم پر۔ جی نمرود تھا، ظالم بادشاہ تھا، اللہ کو مانتا نہیں تھا، جی خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر اللہ کو اس پر عذاب آیا تھا۔ بتائیے وہ عذاب کون سا تھا؟ سمندر کا عذاب تھا، مینڈک کا عذاب تھا، یا کس چیز کا عذاب تھا؟
काउंट डाउन शुरू करें। 5 4 3 2 और 1। गलती हो गई है, जवाब किसी ने नहीं दिया। साइम भाई ने हाथ उठाया है, आप जवाब देंगे? जवाब दीजिए। मच्छर का अजाब। साइम भाई ने कहा है मच्छर का अजाब, लेकिन साइम भाई टीम ए वालों के साथ नहीं है और साइम भाई का जवाब दुरुस्त है। तो आप लोगों को पॉइंट नहीं मिलेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, एक मालूमाती बात आपको मालूम हुई कि अल्लाह पाक ने जो नमरूद की कौम पर अजाब भेजा था वो मच्छरों का था। कैसा अजाब होगा? आज हमें एक मच्छर काटता है तो एक तकलीफ़ हो जाती है, मच्छर अगर ज़्यादा हो जाए तो तकलीफ़ हो जाती है, हम स्प्रे मारते हैं। लेकिन उनकी कौम पर तो मच्छरों को बतौर अजाब भेजा, यानी उनको हलाक करने के लिए। और वो जो अल्लाह को नहीं मानते थे उनको अल्लाह ने हलाक किया मच्छरों के ज़रिए। अल्लाह पाक से हम उसकी पनाह मांगते हैं, अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमत अता फरमाए, आमीन। अब बारी है टीम बी की। देखिए, एक गलती हो गई है टीम ए वालों से। अगर आपने सही जवाब दिए तो आप लोग आगे निकल जाएंगे। आपसे भी एक कौम के बारे में सवाल है। कौम समूद, नाम सुना होगा आपने, कौम समूद। कौम समूद की तरफ कौन से नबी अलैहिस्सलाम को भेजा गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और भी बहुत सारे अंबिया कराम तशरीफ़ लाए। बताइए कौन से नबी को, नबी अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ भेजा गया था? जी जल्दी कीजिए, मशवरा करने की इजाज़त है। आप बताएंगे? छोटे बच्चे ने हाथ उठाया है, आप लोग मशवरा कर लें पहले और फिर हम जवाब लेंगे इन छोटे बच्चे से। जी, मूसा अलैहिस्सलाम। इन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन एक अच्छी बात है कि इन्होंने हिम्मत की, इन्होंने हिम्मत की है। लेकिन प्यारे बच्चों, जवाब है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। एक मालूमाती बात आपको पता लगी कि जो कौम समूद थी अल्लाह पाक ने उनकी तरफ भेजा था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को। आप एक एक सवाल बचाएं, दोनों टीम से एक ही गलती हो गई है। अगर टीम ए ने सही जवाब दिया और टीम बी से गलती हो गई तो मुकाबला टीम ए जीत जाएगी, और अगर दोनों ने जवाब सही दिया तो मुकाबला बराबर हो जाएगा, और दोनों ने ही गलत दिया तो भी मुकाबला बराबर हो जाएगा। यानी जीतना है तो जवाब देना है, जीतना है तो जवाब देना है। और अगर दोनों के जवाब सही हो तो मुकाबला टाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बारी है टीम ए की। बताइए, आसान सवाल है आपके लिए। अजान किन अल्फाज से शुरू होती है? सुभान अल्लाह, जो सवाल यहाँ लिखे हुए हमने वही सवाल करना है। जी, अजान कौन से अल्फाजों से शुरू होती है? सोच के दीजिएगा। अजान पूछ रहे हैं ना हम, इकामत नहीं पूछ रहे। जी, कौन जवाब देगा? चलें माइक उन्हें देते हैं, पीछे वाले। अल्लाहु अकबर से। इन्होंने कहा अल्लाहु अकबर से और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अब बारी है टीम बी की। आपके लिए जो सवाल है ना वो सवाल है आसान। यहाँ भी आसान सवाल हुआ है तो आपसे भी क्या है, आसान सवाल हो रहा है। लेकिन जवाब देना है होश के साथ। आसान तो है लेकिन अगर होश ही नहीं हुआ तो जवाब क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। बताइए, कुरान पाक को छूने से पहले क्या करना ज़रूरी है? चलें, जवाब कौन देगा? सब तकरीबन ने हाथ उठाए हैं। जी, उन्हें माइक दे दीजिए, पीछे वाले। जी, वुज़ू करना ज़रूरी है। इन्होंने कहा वुज़ू करना ज़रूरी है और जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, दोनों टीमों ने अच्छे जवाब दिए और मुकाबला बराबर हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई बातें इन सवालात के ज़रिए हमें सीखने को मिली हैं। अल्लाह पाक दोनों टीम को बरकतें अता फ़रमाए और हम सब को अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमतें नसीब फ़रमाए।
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام میں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اس سیگمنٹ کے اندر بھی ہم یہاں جو بچے موجود ہیں ان سے ہم ایک مقابلہ کروائیں گے ان کے درمیان میں۔ اور بچوں مقابلہ ہے اب کی بار سورتوں کے ناموں کا، سورتوں کے اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ کون بتائے گا؟ سب مل کے بولیں۔ 114۔ ہاں 114 سورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پارہ نمبر 1 میں جو پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ یعنی قرآن پاک جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ اور آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الناس۔ آج ہم نے جو تلاوت سنی ہے وہ بھی سورۃ الناس کی سنی ہے۔ تو پیارے بچوں اب ہم مقابلہ کریں گے سورتوں کے ناموں کا، لیکن بہت ساری سورتیں 114 ہیں تو یہ تو مشکل ہو جائے گا، اور پروگرام کی ڈیوریشن بھی ہماری اینڈ کی طرف ہے اب۔ تو پیارے بچوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو پارہ نمبر 30 ہے نا اس کے اندر جو سورتیں ہیں ان کے نام آپ کو سنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک نام سنائیں گی ٹیم اے اور پھر دوسرا نام سنائیں گی ٹیم بی۔ اچھا ایک وقت تک آپ تکرار کرتے رہیں گے، اور پھر جہاں پہ ہمیں اسٹاپ کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، وہاں پہ ہم آپ کو ایک ٹائم دیں گے، ڈیوریشن دیں گے، اور اس ڈیوریشن کے اندر آپ نے اگر صحیح جوابات دیتے گئے تو آپ ونر ہو جائیں گے، اور اگر آپ سے غلطیاں ہوتی گئیں تو ہم کاؤنٹ کریں گے کس سے غلطیاں زیادہ ہوئیں، تو وہ پھر کیا ہو جائیں گے؟ بیک ہو جائیں گے، وہ پیچھے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ چلیں تو اب باری ہے سورتوں کے ناموں کے مقابلے کی۔ تو شروع کرتے ہیں ٹیم بی سے۔ جی ہاں شروع کرتے ہیں ٹیم بی سے۔ جی پہلا نام سورہ نبا، انہوں نے کہا سورہ نبا۔ جی ہاں پیارے بچوں قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کے اندر جو پہلی سورت ہے وہ سورۃ النبا ہے۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ سورہ نازیات، سورہ نازعات۔ جی جواب صحیح۔ جی اگلی سورت کا نام؟ سورہ قریش، سورۃ القریش۔ جی سورہ عبس، سورہ عبس۔ جی اگلی سورت کا نام؟ سورہ تکویر، سورہ تکویر۔ ماشاء اللہ۔ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص۔ ماشاء اللہ۔ جی سورۃ المطففین، سورۃ المطففین۔ ماشاء اللہ۔ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران۔ ایک غلطی ہو گئی ہے کیونکہ سورہ آل عمران یہ پارہ نمبر 30 کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ پارہ نمبر 3 میں ہے۔ جی سورۃ الفیل، سورۃ الفیل۔ ماشاء اللہ۔ جی سورۃ الانفطار، سورۃ الانفطار۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ سورہ فجر، سورۃ الفجر۔ سورہ بلد، سورہ بلد۔ جی اب باری ہے ٹیم بی کی، جلدی کیجئے ٹائم کم۔ سورۃ الکافرون، سورۃ الکافرون، سورۃ الکافرون۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے جواب دیجئے صاف الفاظوں کے ساتھ۔ جی سورۃ الشمس، سورۃ الشمس۔ ماشاء اللہ۔ سورۃ الفلق، سورۃ الفلق۔ ماشاء اللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی غلط جواب نہ دے، لیکن ایک غلطی ہو چکی ہے ٹیم اے والوں سے۔ جی سورۃ العصر، سورۃ العصر والعصر۔ جی ماشاء اللہ۔ سورۃ اللیل، سورۃ اللیل۔ ماشاء اللہ۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ سورۃ الماعون، سورۃ الماعون۔ جلدی کیجئے۔ سورہ غاشیہ، سورۃ الغاشیہ۔ شیعہ، اب باری ہے ٹیم بی کی۔ سورۃ التین، سورۃ التین۔ ماشاء اللہ۔ جلدی کیجئے۔ سورۃ العلق، سورۃ العلق۔ اب باری ہے ٹیم بی کی، جلدی کیجئے جلدی کیجئے۔ سورۃ العلق، ہو چکا ہے، آپ نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ دونوں ٹیم برابر ہو چکی ہے، دونوں سے ایک ایک غلطی ہو چکی ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی، جلدی کیجئے۔ سورۃ البروج، سورۃ البروج۔ جی اب باری ہے ٹیم بی کی، غلطی نہیں کرنی ہے اگر مقابلہ جیتنا ہے تو۔ سورہ قدر، اچھا اب آپ لوگوں کو بچوں 3 نام بتانے ہیں، دونوں ٹیموں کو 3 نام بتانے ہیں بس، اور اس میں اگر غلطی ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے رہ جائیں۔ اب 3 نام آپ لوگ بتا دیں کوئی سے بھی ایک ساتھ ہی۔ سورہ فتح، سورۃ الفتح۔ فتح فتح، آپ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ سورۃ الفتح یہ 30ویں پارے میں نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ دوسری سورت کا نام بتائیے۔ سورۃ الضحیٰ،
सूरत दुहा। तीसरी सूरत का नाम बताइए। सूरह इंशिराक। सूरह आपने कहा सूरतुल इंशिरार, लेकिन सही नाम है सूरतुल इंशिकाक। तो दो गलतियां हो गई हैं टीम ए से। अब बारी है टीम बी की। 3 नाम बताने हैं। अगर आपने एक गलती की तो आप मुकाबला जीत जाएंगे, 2 गलती की मुकाबला बराबर हो जाएगा, 3 गलतियां की तो आप मुकाबले में पीछे रह जाएंगे। अब बारी है टीम बी की। नाम सुनाइए। सूरत तारिक। सूरत तारिक, सही जवाब दिया आपने। सूरत आला। सूरतुल आला, जवाब दुरुस्त है। 2 जवाब सही दे दिए हैं जी। तीसरा नाम बताइए। सूरह कारिया। सूरतुल कारिया, और तीनों जवाब दुरुस्त है। अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह दोनों टीम के बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और सूरतों के नाम हमें सुनाए हैं। अल्लाह पाक दोनों टीम के बच्चों को खूब बरकतें अता फरमाए, कुरान पाक को हिफ्ज़ करने की तौफीक अता फरमाए और इन सूरतों की बरकतें अता फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नई मालूमात के ज़रिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।